کسی بستی میں ایک عورت بڑی نیک، پاک دامن اور عبادت گزار تھی۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ دین کی دولت سے بھی اسے خوب نوازا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی طرح پرورش کی، ناز و نعمتوں سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کے لیے دعائیں کرتی، یتیم بچے اس کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ وہ ہر ایک سے حسب سلوک پیش آتا۔ وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ مساجد میں درس و قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ ہر فرد دوسرے کا غم خوار تھا۔ لوگوں میں اثار اور شرافت تھی۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں پر اس کی نظر پڑنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے ہونے لگی۔ پھر وہ راستے سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت، دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر بات کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا۔ اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مسلح پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینوں میں ایک چکر لگانے لگا۔ اسی اثناء میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی ایک بد کردار عورت سے ملاقات ہوئی، اور وہ اس سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنے ماں باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھروں پر مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تو وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی اور کہتی، بیٹے آ گئے ہو؟ بیٹے تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مسلے پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بنائی بھی جواب دے گئی۔ اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس لڑکے سے جان چھڑائی جائے۔ تو اس بدکار عورت نے یہ فرمائش کی کہ اگر میری محبت چاہتے ہو تو اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ، اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کر پائے گا اور خود ہی میری جان چھوٹ جائے گی۔ اس بدکار عورت نے یہی فرمائش کی تو وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی۔ ماں خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما اور سینے سے لگایا، مگر اس بدبخت نے خنجر نکالا، ماں کے سینے پر مارا، ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتوں نے دہائی دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بدکاروں کا یار بدکار جب اس بری عورت کے مکان پر پہنچا تو ماں کا دل اس کے سامنے کیا تو اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا، گرا اور مر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹا اور اس بری عورت کے کمرے میں پڑی ہوئی ایک چھری پر پڑا۔ ماں کا دل پھٹا، درد دل سے نکلی یہ صدا، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت، تم پر فرشتوں کی لعنت، تم پر پیغمبروں کی لعنت، تم پر تمام نیک انسانوں کی لعنت۔ توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو، ماں کے قدموں پر سر رکھ لو، اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے۔
چاہے تمہیں موت تک سر رکھنا پڑے۔ نجات اسی میں ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اور بے ادب کی کسی بھی نیکی اور انصاف کو قبول نہ فرمائے گا، لیکن اگر وہ توبہ کرے، اللہ سے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر وقت اس کو راضی اور خوش رکھنے کی جستجو میں رہے، تو پھر اللہ پاک معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ماں کی رضا میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے رکھے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔